غرباء 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 اللہ کے نبی جناب محمد رسول معراج پہ گئے، آپ کو جنت اور جہنم دونوں کا دورہ کرایا گیا، دکھائی دی۔ جنت کے اندر نبی اکرم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ جب دیکھ کر واپس آئے تو آپ نے بھرے مجمع میں صحابہ کرام سے بیان کیا۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال ایسا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اے بلال ایسا تم کون سا نیک کام کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اے بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی مجھے اللہ نے پیش کی، یہ خبر دے دی، یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم دنیا میں تھے اور میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی جتنا سارے صحابہ عمل کرتے ہیں اتنا میں بھی عمل کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کچھ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا غور کرو بلال، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ اور عمل نہ کرتے ہو، کوئی عمل ہے تمہارا ایسا جو تمہیں جنت کے اندر لے جا رہا ہے، اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آ گیا، اے اللہ کے نبی ایک عمل ہے جو شاید وہی ہو، جو شاید وہی ہو۔ اے اللہ کے نبی میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں۔ ہاں اے اللہ کے نبی مجھے یہ یاد ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب لیٹرین قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں، یا جب بھی میری ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ اور اے اللہ کے رسول جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ جتنی طاقت دیتا ہے میں نفلی نماز پڑھتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8، حالات جیسے وقت ہوتا ہے میں حتی الوسعت نماز کی پابندی کرتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، کبھی 8 کبھی 6 کبھی کچھ نہیں تو 2 رکعت ہی پڑھ لی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہو اور میں نے وضو نہ بنایا ہو۔ اے اللہ کے رسول میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو نوافل ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا اے بلال بس بس، اے بلال بس، یہی وہ تیرا نیک عمل ہے جو تجھے اور لوگوں سے پہلے جنت کے اندر لے گیا۔ اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، یہی وہ عمل ہے۔ اس کے بعد مسند احمد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت بلال جس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد کے بڑے بڑے رئیس لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم نے جو عمل کیا اللہ نے تمہیں پیش کی، نبی کو پیش کی بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے جنت میں سنی۔ اے بلال تمہارا نکاح نہیں ہوا، یا اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم کالے ہو تو کیا ہوا، تمہاری شکل و صورت اگر ایسی ہے تو کیا ہوا، اے بلال میرے گھر پہ چلو، میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، میری ایک خوبصورت لڑکی ہے، دیکھنے میں بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، اے بلال دیکھ لو ایک نظر، اگر پسند آ جائے تو میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ اے بلال جس آدمی کے عمل ایسے ہوں اس کی صحبت میں اگر میری بیٹی چلی جائے تو وہ بھی جنتی بن جائے گی، وہ بھی جنت جیسے اعمال کرنے لگے گی۔ صحابی رسول کی نظر پڑی تو ایمانداری پر پڑی، صحابی رسول نے بلال کے اندر دیکھا تو تقویٰ دیکھا، دینداری دیکھی۔ اور مئو کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا تم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہو، آج ہماری برادری اور ہماری جماعت کیا دیکھ رہی ہے، آج ہماری مسلم قوم کیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہ صرف مئو والے نہیں، بنارس کے لوگ بھی آئے ہیں، اعظم گڑھ مبارکپور سے بھی آئے ہیں، ذرا غور کر کے بتائیں میرے بھائیوں آج ہم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول کی نظر پڑی تو حضرت بلال کی شکل و صورت پہ نہیں پڑی۔
اس کی نظر پڑی تو بلال کی دینداری پہ پڑی، بلال کی ایمانداری پہ پڑی، اور کہا بلال میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، اور کیا کہا تیری صحبت میں میری بیٹی اگر پہنچ گئی تو شاید اس کو بھی تیری صحبت میں نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور میری بیٹی بھی تیرے ساتھ